بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جناب بہت بہت آپ سب کو عید مبارک۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ میری بھی عید بہت اچھی گزری الحمدللہ۔ لاک ڈاؤن تھا پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھی عید گزری۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے گا اور بہت اچھی عید گزری ہوگی سب کی۔ جو ولاگنگ کرتی ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، ان سب کو تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سب کی عید اچھی گزری تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش آباد رکھے ہم سب کو۔ اور مشکلات اور پریشانیاں تو زندگی میں آتی رہتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ پریشانی ایسی جو پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ کرونا کی پریشانی یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہے یا ہمارے سٹی میں ہے، دوسرے شہر میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں آئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں اور گھر میں بیٹھیں، اچھا ہے، محفوظ رہیں۔ اور جیسے حکومت کہہ رہی کہنا مانے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز گھر میں رک گئی، اسکول وغیرہ سب کچھ۔ صرف ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ یہ سب قدم اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، بس ہم اپنی حفاظت آپ کریں۔ مشکل کبھی کوئی مجبوری ہو، کوئی کام ہو تو نکلنا پڑتا ہے، انسان ہے، مگر پھر بھی کوشش کریں کم سے کم نکلیں۔ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، سب کی حفاظت کریں۔ بس یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن میں کچھ سختی نرمی آ چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت لوگ بھوک مر رہے تھے، کافی سارے مسائل کھڑے ہونے لگ گئے تھے۔ اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ میں اتنے دن سے ولاگنگ کیوں نہیں کری تھی۔ عید تھی، عید کے اوپر میں اپنے گھر چل جاتی ہوں تو پھر مصروفیت ہو جاتی ہے وہاں پہ، آنا جانا، دل بھی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں ادھر اپنے پاس تو یہاں پہ تو کوئی خاص اتنا کام نہیں ہوتا، گھر کے ہی کام، ریگولر کہیں آنا جانا ملنا ملانا تو ہوتا نہیں۔ تو پھر میں ولاگنگ کر کے، آپ لوگوں سے باتیں کر کے وہ کوٹا پورا کرتی ہوں جو میں رشتہ داروں سے باتیں کرتی ہوں۔ کسی کو کال بھی نہیں کرتی اور سب مجھ سے اس بات پہ بہت ناراض ہیں۔ پتہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کال پہ کیا بات کروں۔ اور مجھے ہر میری دوست، میری گھر والے، میرے رشتہ دار سب یہ کہتے ہیں کہ کال نہیں کرتی۔ میں کسی کو بھی کال نہیں کرتی، یقین کریں۔ واٹس ایپ کی فری کال ہے پھر بھی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں، دل ہی نہیں کرتا، گھر کے کام ہوتے ہیں، کہیں آنا جانا کچھ ہو۔ آج کل تو خیر کرونا کی وجہ سے ہم گھر میں ہیں تو اس میں کئی کام ہو جاتے ہیں، ولاگنگ ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ دیکھ لیا، کوئی ولاگس دیکھ لیے۔ مجھے سب کے ولاگ بہت اچھے لگتے ہیں اور میں نے ولاگنگ سٹارٹ بھی اس لیے کی تھی کہ مجھے ولاگنگ دیکھنا بہت پسند ہے۔ میں کہتی ہوں جب مجھے دیکھنا پسند ہے تو دوسروں کو بھی دیکھنا پسند ہوگا، تو اس لیے میں ایک دیکھتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ جناب اتنی ساری باتوں کے بعد مجھے یاد ہے، آپ کو بتا تو دوں، یہ جناب ایک وردہ شاپ پہ ہم گئے تھے اور ایک گئے تھے ہم نشاط کی شاپ پہ۔ جو پہلے کلپس تھے وہ نشاط کے تھے، جو دوسرے کلپس تھے وہ تھے وردہ کے۔ کچھ شاپنگ کرنی تھی، آپ سے انشاءاللہ گفٹس اور شاپنگ اپنی شیئر کروں گی۔ اور یہ عید کا دن، فرسٹ ڈے، میری نند کے گھر کھانا ایز ویژول، اور بڑا یمی سا، بہت انجوائے کیا اور بہت ساری جگہوں پہ کھانے کھائے، مگر اس دفعہ میں نے کلپس بہت کم بنائے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، گرمی تھی بہت زیادہ اور رمضان تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا رمضان، مگر آخری کے 2 روزے بہت سخت تھے۔ اور بس پھر چھوٹے موٹے کام، یہ وہ، اس کے اندر بچوں کے کپڑے وغیرہ، سیٹنگ، سب کچھ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ میری پیاری بھانجی میرے لیے چائے بنا کے لے آئی، بڑے پیارے سے ٹی سیٹ میں، اور بڑی زبردست چائے، بہت ہی لذیذ چائے۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے سب بچوں کے، آمین ثم آمین۔ اور ویسے بھی جب کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، تو آپ کے دل سے اس کے لیے خود بخود ہی دعا نکل جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ آپ عمل ایسے کریں کہ آپ کے لیے دل سے دعا نکلے۔ تو بس یہ بچیاں بھی ایسی ہیں، کام ایسے کرتی ہیں کہ دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ دونوں بیٹیاں بہت پیاری بچیاں ہیں۔ اور یہ جناب سیکنڈ ڈے تھا، میری دل نہیں چاہ تھا کچھ میرا، کیونکہ رمضان میں بھی ایسی چیزیں تھیں، دال میں رمضان میں بالکل نہیں بناتی، تو دال چاول کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر میری جٹھانی نے، میری بیٹی کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، اس نے بھیجے تھے دال چاول، تو بس وہ کھائے۔ اس کے بعد الحمدللہ طبیعت سے، کیونکہ روزے تھے، روزوں کے اندر
جو کچھ ہو وہ روزوں کی روٹین اور ہوتی ہے، اور پھر سارا دن کھانا پینا وہ روٹین اور ہوتی ہے. عید کا دن ہوتا ہے، ہر جگہ جانا ہوتا ہے. سبھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہمارے گھر آئے ہیں تو ہم جو ہر کسی کی ظاہر بات، جب آپ کسی گھر مہمان جاتے ہیں تو ہر کسی کا دل کرتا ہے نا کہ وہ لوگ آپ کی عزت کریں، کچھ لائیں کھلائیں آپ کو. کیونکہ جب ہمارے گھر کوئی آتا ہے ہم کچھ کھلاتے ہیں اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے نا. تو یہی حال ہم کا، جب ہم کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، جب ہم نہیں کھائیں گے تو اگلا انسان سوچے گا نا کہ یار میں نے اتنی اس کے لیے محنت کیا اور یہ کتنے نخرے کریں. مگر کیا کریں، کھانا بھی سارا دن ہر گھر کے اندر جا کے پڑتا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھے گزرے دن. اس کے بعد جناب یہ ہماری زمینیں، اور میرے سرتاج کو کام ہوتا ہے انہیں ہمیں ڈراپ کرنے کبھی کبھی، ورنہ وہ زیادہ تر اپنے بھائی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، ان کے میرے بڑے جیٹ کے ساتھ. مگر کبھی کبھی وہ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلو، مہربانی فرما دیتے ہیں ہم پہ، کیونکہ فالسوں کا سیزن تھا. یمی سے فالسے میری جٹھانی نے مجھے دیے، بہت ہی مزیدار سے، بڑا مزہ آیا. اور جناب یہ فرسٹ ڈے تو میری جٹھانی دیے تھے، سیکنڈ ڈے ان کی بھابھی نے دیے تھے، بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، اور بڑے انجوائے کیا ہم نے. بچوں کو فالسے بہت پسند ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہاں پہ میرے بیٹے کا پاؤں نا کیچڑ میں آ گیا تھا، پھر آگے نہر بھی ہے، وہاں سے اس نے پاؤں دھو لیا تھا، کیونکہ یہاں سے ہمیں اپنی نند کے گھر جانا تھا. وہاں پہ عید ملنی تھی، اور عید کا یہ تھا 4th ڈے. تو میں نے سارے کلپس تقریباً اکٹھے کر لیے ہیں، کیونکہ کب سے میں کلپس تو بنا رہی تھی مگر میں ڈپنگ کا اور اس کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. ٹائم تھا بھی صحیح تو سستی اور عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی. تو بس میں اب آپ سے اپنا ولاگ شیئر کر رہی ہوں، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. دعاؤں میں بہت یاد رکھا کریں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب سے بات کر کے، اور اپنا ٹائم میرا ایسے ہی گزر جاتا ہے آپ لوگوں سے گپ شپ کر کے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرتا ہے. اور یہ موسم بہت اچھا تھا، کیونکہ عید کے پہلے 2-4 دن تو بہت گرمی رہ گئی تھی، مگر پھر یہ دن بڑے اچھے ہو گئے تھے. اور ویسے بھی ایسی جگہ پہ جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر نا فریش ہوا آ رہی ہو. یہاں پہ دیکھیں میرے بیٹے کے جوتے کا کیا حال ہو گیا تھا، مگر اس کے نئے کپڑے نئے جوتے، بڑا پریشان ہوا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بھی انجوائمنٹ ہے، آپ اسے انجوائے کرو، یہ بھی ایک آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یاد کرو گے جب بڑے ہوگے کہ ایسے پاؤں آ گیا تھا، اور نیکسٹ ٹائم اس چیز کا خیال بھی کرو گے کہ مجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم لوگ سیکھتے تو ایسے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، تو ہم بچوں کو بھی تو ایسے سکھاتے ہیں. کہیں گر گئے، کچھ کیچڑ میں آ گیا، بنسبت یہ کہ ٹینشن لیں، سبق ہے نا کہ نیکسٹ ٹائم دیکھ کے چلو. اور بس پھر ایسے ہی چل رہا تھا، اور کوئی ہوتا تو ہے نہیں باغ میں. اس ٹائم گھاس کٹنگ ہو رہی تھی اور فالسا چنائی ہو رہی تھی، اور بس ایسے تھوڑے سے لوگ تھے، خواتین تھیں جو فالسے چن رہی تھیں. اور اس سیزن کے اندر تو ویسے بھی فالسے، پھر آگے جامن آ جائیں گے، جامن مجھے بہت پسند ہے. اور بس یہ اب میں چلتی جا رہی تھی اپنے سرتاج کے پیچھے، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور بڑا مزہ تھا. ہم بچپن میں میرے ماموں ہوتے ہیں مبارک پور میں، ان کی زمینیں میری امی وغیرہ ننیال کی سب وہیں پہ تھیں، تو ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. اب تو میرے خیال میں شادی کے بعد کبھی بھی نہیں گئی. ہاں کبھی خیال میں کہ یقیناً نہیں گئی، 24 سالوں کا مجھے، میں نہیں گئی اپنے ننیالی گاؤں. تو میں جب بھی اپنے گاؤں جاتی ہوں اپنے سرتاج کے ساتھ، خیر یہ گاؤں تو نہیں ہے، شہر کے اندر ہی ہے ہم لوگوں کی زمینیں، مگر ایک ماحول تو گاؤں والا آ جاتا ہے نا، تو مجھے اپنا وہ بچپن یاد آتا ہے. تو بچے جاتے تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ انجوائے کیا کرو. پر یہ ہے کہ ہم لوگ جب جاتے تو وہاں پہ سارا سارا دن رہتے تھے، گاؤں کا گھر سب کچھ انجوائے کرتے تھے. یہاں پہ بچے جاتے ہیں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، کیونکہ صرف ہمارے گھر سے 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ نا یہ زمینیں باغ وغیرہ، تو بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ جا کے. آپ سب بھی ظاہر بات ہے تقریباً سب کی ہی ہیں، ہر کوئی جاتا ہے انجوائے کرتا ہے اپنی جگہ پہ، دیکھتا ہے. اور شروع تو تھوڑا سا وہ جب نا خدا نہ کوئی خاص تھا، کوئی سانپ کوئی بچھو اس طرح کی چیز سے ڈر لگتا تھا، مگر اب جب سے وہ کہتے ہیں نا جب قرآن نماز کے نزدیک ہو جائیں، آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، تو صرف اللہ سے ہی ڈر لگتا ہے، کس چیز سے نہیں لگتا. بس دعائیں پڑھ لیتی ہوں اور صورتیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت، اور بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ سورج غروب ہونے کا منظر تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ ہم تھوڑی دیر اور رکیں، اور یہ جب نا اورنج سا سورج ہوگا، غروب ہوگا، تو ہم اس ٹائم نا اس کو ذرا فلمائیں. مگر ہمیں جانا تھا اور پھر بہت دیر ہو جاتی،
اور جہاں پہ ہم اپنی گاڑی رکھتے ہیں پھر انہیں تنگ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا نا. بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ہی بیسٹ ہیں, مگر پھر بھی ہمیں خود تو خیال کرنا چاہیے کچھ. اور یہ دیکھیں آم کتنے زبردست ہیں. آم تو املیاں تھیں, اتنی مزے کی لگ رہی تھیں نا, دیکھ کے منہ میں پانی آتا. آج کل اچار کا سیزن ہے, رسوڑے, آم, اور میرے چینل پہ ریسیپیز ہیں آم اور رسوڑے کے اچار کی, دیکھیے گا. مزید آپ کو چاہیے تو بتائیے گا. میری ساس پھلیوں کا اچار بھی بڑا مزے کا بناتی تھی. اور بس جاتے جاتے ایک بہت ہی پیاری بات جو مجھے بہت اچھی لگی, میں نے پڑھی, میں نے دیکھی, کہ مکافات عمل سے انسان ڈرا کرے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑا میٹھا بن کے, بڑا پیارا بن کے وہ کہیں بہن بھائیوں کے بیچ میں, کہیں میاں بیوی کے بیچ میں, کہیں دوستوں کے بیچ میں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور دراڑیں ڈالنے لگ جاتے ہیں. آپ کے اپنے ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, کچھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں, باتوں باتوں میں آپ کو روز ملیں گے, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے آپ کے اپنے بن کے, اور آپ کے اپنوں سے آپ کو کاٹیں گے. اور اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے شہروں میں یہ چیز شروع سے آ رہی ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں, سمجھ کے چلتے ہیں. لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ موڈ آف نہیں کرتے. اتنے بڑے موقعوں پہ, اتنے بڑے دنوں میں, عام دنوں میں آپ اتنی محبت پیار دکھائیں, جب بڑا دن ہو آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اتنا موڈ آف کر لیں کسی ایک کے کہنے میں, چاہے وہ آپ کا کزن ہو یا کچھ ہو. کبھی کوئی زمینوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا ایسے, کوئی آپ کو بہت اپنا پیارا لگتا ہے اور وہ بڑا آپ کے ساتھ بیٹھے گا, میٹھا میٹھا بنے گا, اور میٹھا میٹھا بن کے وہ میٹھے میٹھے میں ہنستے ہنستے آپ کو ایسی بات کر جائے گا جو کہیں آپ کے دل میں تو ہوگی, مگر آپ زبان میں لانا سے ہچکچاتے ہوں گے, یا آپ یہ چاہتے ہوں گے نہیں یہ میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے, یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مگر اگلا بندہ آپ سے اس طرح بات کرے گا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور وہ پھر ہنستے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں گے. ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہوتا ہے انہیں وہ نظر نہیں آتا, مگر کسی دوسرے کو تو فی الحال وہ پریشان کر کے جاتے ہیں نا. کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے, آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. کوشش کیا کریں, اپنوں پہ اعتبار کیا کریں, اپنے رشتوں سے محبت کیا کریں. رشتے بہت مشکل ملتے ہیں, اور ان کی قدر واقعی انہیں ہوتی ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتے. اور یہ جی گھاس کٹ رہی تھی, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا نا یہ گھاس والا سین. یہاں پہ تو ذرا سا کبھی ساگ پالک بھی کاٹنی پڑ جائے خواتین کو تو ہاتھ کٹ ہو جاتا ہے. میں خود ہی کیوں نہ کئی دفعہ ہاتھ کٹ کر چکی ہوں. اور یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کلک دا بیل بٹن. اللہ حافظ. اور بتائیے گا آپ کو یہ سب کیسا لگا. اچھا, اور یہ منظر بہت خوبصورت ہے سورج غروب ہونے کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.